وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جس طرح ایک انسان کو مارنا، دنیا کے انسانوں کو مارنا، اسی طرح یہ بھی ہے کہ جس شخص نے ایک جان بچائی اس نے دنیا کے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جبار ہے، قہار ہے، لیکن رحمت بھی تو اس کی۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ وسعت رحمتی کل شیء، کائنات کی ہر چیز کو میری رحمت نے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آؤ تو صحیح، سودا نہ کرو رحمت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے اسے زندہ رکھا، جس نے اسے بچا لیا، اس کے لیے بہت سارا اجر و ثواب، اتنا اجر ثواب ہے کہ جس طرح اس نے دنیا کے سب انسانوں کو بچا لیا۔ ایک طرف سزا بیان کی، دوسری طرف جزا بیان کی۔ یہ جو سزا و جزا کا قصہ ہے نا، یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے، ہمارے بہترین کردار کے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہمارے وقار کے لیے اس کو برقرار رہنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر جان بچانا، آج کل تو ان دنوں تو ایک موسم ہے، اللہ نے آزمائش امتحان میں ڈالا، پھر اپنے بندوں کو موقع دیا کہ آؤ تم نیکیاں کما لو، آؤ تم آگے بڑھو، تمہارے لیے بڑے موقع ہیں۔ یہ جو سیلاب آیا نا، طوفان سیلاب، ہلا کے رکھ دیا، بنیادیں ہلا دی ہماری۔ اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لوٹے پھوٹے تو ہیں، جو بچا ہے وہ لوٹ لو۔ ایک وہ دوسرے یہ بھی ہیں، ایسے ذہن کے لوگ بھی ہیں، وہ کہیں گے فلاں بندہ، اس کو تکلیف آئی ہے، تھا ہی وہ برا، اس کو سزا ملی ہے، مجھے تکلیف پہنچی، آزمائش ہے جی، میرے لیے دعا کریں۔ میرے لیے آزمائش، تیرے لیے سزا، تو خود ہی فیصلہ کر بیٹھے، تو خود ہی فیصلہ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک قصور سب کے لیے کیوں نہیں؟ اس موقع پر تین باتیں، تین پوائنٹس ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آبادی بنائی ہے، رہائش بنائی ہے، سوسائٹی، کالونی بنائی ہے، اس میں وہ تمام تر حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے۔ جو جو نقصان ہو سکتا ہے، جو جو کوئی آفت آ سکتی ہے دنیاوی، اللہ کریم تو وہ امن امان عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، رحمت فرمائے۔ وہ تو جب اس کی طرف سے فیصلہ آ گیا پھر تو کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ جو ہمارے دنیا کے اقدامات ہیں کہ اگر کل کلاں روڈ اوپر ہو جاتی ہے، پانی کا بہاؤ آتا ہے، بارشیں آتی ہیں، روٹین میں جو ہوتا ہے، اور جو آبادی میں نقصانات ہیں، دریا کے کنارے رہ رہے ہیں، دریا بپھر جاتا ہے تو پانی کدھر جائے گا؟ یہ حفاظتی اقدامات پہلے ہونے چاہیے۔ ایسی آبادیاں نہ بنائی جائیں کہ ان کو دیکھا ہی نہ جائے، نہیں جی اللہ مالک ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنی حفاظتی تدابیر کرو، اللہ کہتا ہے حفاظتی اقدامات کرو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت آ گیا ہے تو پھر تم ریسکیو کا کام کرو، جانیں بچاؤ، اپنی نہیں دوسروں کی بھی۔
اور اسی لیے تو فرمایا جا رہا ہے من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، ایک جان کو تم نے بچا لیا، سمجھو دنیا کے سب انسانوں کی تم نے حفاظت کر لی، سب کو بچا لیا۔ وہ اجر دینے والا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ آگے بڑھو۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے قوم آگے بڑھی۔ وہاں جا کے دیکھیں، میں نے وہ منظر دیکھا ہے، دریائے ستلج جو بہہ رہا ہے، جلال پور پیر والا کے قریب ایسا منظر آیا کہ الٹا بہنا شروع ہو گیا۔ راوی اور چناب کا پانی جب شامل ہوا اس میں تو وہ اتنا زور تھا کہ اس نے اپنا رخ ہی بدل لیا۔ ایسے کہ اندر دریاؤں کے رخ بدل دیتا ہو، کس طرح؟ یہ سب کچھ ہو اسی کے حکم سے رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ حکمتیں وہ جانتا ہے۔ بڑی تباہی آئی، بڑے لوگ اس کا شکار ہوئے، بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ، باوقار لوگ، خاندانی لوگ، جائیداد والے، تقوی والے، پرہیزگاری والے، وہ سڑکوں میں بیٹھے ہیں بے یار و مددگار۔ لوگ ان کی مدد کے لیے نکلے، آفرین ہے ان لوگوں پر، افراد بھی، تنظیمیں بھی، حکومت نے بھی اقدامات کیے۔ اصل تو جو ریسکیو یا ریلیف ہے وہ حکومت نے کرنا ہے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن وقتی طور پر یہ تنظیمیں بہت کچھ کریں۔ تو دوسرا نمبر ریسکیو کا، تیسرا نمبر ریلیف کا۔ ریلیف کے لیے بھی سب کو آگے بڑھنا چاہیے اور جانیں بچانی چاہیے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ایک تو ان کو وقتی طور پر انہوں نے کھانے پہنچائے، کپڑے پہنچائے۔ دوسرا یہ کہ حکومت وقت باقاعدہ اپنے کارندے بٹھا کر ان کے نقصان کا حساب لگائے، اور جو جو ان کو نقصان ہوا ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ ریاست کی، حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کا احسان نہیں ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تم مسئول بنے ہو، تم خود ذمہ دار بنے ہو، تم نے الیکٹوں کی ذمہ داری سنبھالی ہے، اب گھبراتے کیوں؟ اب بھاگتے کیوں ذمہ داری سے؟ اب ذمہ داری نبھاؤ۔ کیوں؟ مسئول عن رعیت ہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ تمہارا گھر ہے نا، تم گھر کے سربراہ ہو، بادشاہ ہو، اور تم سے سوال ہوگا تمہارے متعلق، بیٹے کے متعلق، بیٹی کے متعلق، بیوی کے متعلق، سب سے متعلق تم سے سوال ہوگا۔ گروپ ہے، اس کے لیڈر ہو، جماعت ہے، پارٹ، اس کے لیڈر ہو، جماعت کے امیر ہو، پریزیڈنٹ ہو۔ شوق آیا تھا پریزیڈنٹ بننے کا، امیر بننے کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص امیر بنایا گیا، الٹی کنڈی چھری نہیں ہوتی، اس چھری کے ساتھ ذبح کیا گیا۔ ایک تیز چھری ہوتی ہے نا، جلدی ذبح ہو جاتا ہے، کنڈی چھری، جان بھی نہیں چھوٹ رہی، ذبح بھی نہیں ہو رہا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا مشکل کام ہے۔ تو یہ شوق سے حکومت میں آتے ہو، ذمہ داریاں لیتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، شادیاں بجاتے، پھر کام نہیں کرتے۔ کرو، ذمہ داری ہے۔ یہ 3 کام ہیں، اور ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ طبی سہولیات، طبی جتنی بھی ضروریات ہو پوری کرنی چاہیے۔ پھر ایک مشکل وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بعض اوقات چیزیں حرام بھی حلال ہو جاتی ہیں، ان کے لیے فتوے دینے کی اور لینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کس وقت مجھے، اب میری جان نہیں بچ رہی، اب میرے لیے جائز ہے کہ میں حرام بھی کھا لوں۔ یہ نہیں، ایک شخص نے بلڈنگ بنا لی، گاڑیاں خرید لی، پیچھے لمبے ڈالے ہیں، گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتا میں تو جی ضرورت کے مطابق ہی لے رہا ہوں۔ وہ اپنے سنیے نا مثال، ایک شخص نے بڑا خوبصورت مکان بنایا، بڑے لش پش خوبصورت مکان ہے، اور اوپر اس نے لکھا ھذا من فضل ربی، تو باہر شیطان بیٹھا رو رہا ہے
کسی نے شیطان سے پوچھا بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، رشتہ دار سارے مبارک دے رہے ہیں، دیکھنا اس نے بریانیاں پکائی لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ وہ کہتا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جتنے اس نے مکر فریب کیے، جو چالیں چلیں، جتنا لوگوں کو لوٹا، طریقے تو میں نے بتائے، سارے طریقے میں نے بتایا کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسہ کیسے نکالنا۔ جب اس نے پیسہ نکال لیا، مکان بنا لیا، کامیاب، اب اوپر لے دیا آدھا من فضل ربی، میرا نام ہی کہیں نہیں لکھا۔ تو یہ ضرورتیں کیا ہیں، کس وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے، انسان بخوبی جانتا۔